بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پیچیدہ حمل کس کو کہتے ہیں، اور اگر آپ کو حمل میں کسی قسم کی پیچیدگی کا اگر سامنا ہے تو اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. سب سے پہلے پیچیدہ حمل کس کو کہیں گے. اگر ہم اس کو سٹیپ وائز لے کے چلیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے بات سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ خواتین جن کو شادی کے کئی سالوں بعد حمل ٹھہرا ہے، 2-3 یا شاید اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے اور پھر حمل ٹھہرا ہے، تو اس حمل کو کامیابی سے لے کے چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ حمل کب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو دوائیوں سے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد حمل ٹھہرا ہے تو آپ کو کسی اچھی گائناکولوجسٹ کے انڈر سپرویژن اس حمل کو لے کے چلنا چاہیے. آگے بات کرتے ہیں وہ تمام حاملہ خواتین یا بچیاں جن کی عمر 20 سال سے کم ہے، کیونکہ شادی جلدی کر دینا سنت نبوی بھی ہے اور آج کل کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے. دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کم عمری میں اکثر بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. ایسی صورت میں جو ٹین ایجرز یعنی 20 سال سے کم عمر والی بچیاں ہیں، ان کو حمل کے دوران میڈیکل ڈس آرڈرز یا مسائل کا سامنا زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ خواتین جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، ایسی خواتین کو بھی حمل کی پیچیدگیوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو بہتر ہے کہ وہ خواتین جو ایکسٹریم ایجز میں ہیں یا بہت چھوٹی عمر میں ہیں یا 35 سال سے زیادہ عمر میں پریگننٹ ہو رہی ہیں، ان دونوں ہی صورتوں میں پیچیدگیاں حمل کی زیادہ ہونے کا امکان ہے. پھر بات کرتے ہیں وہ خواتین جن کی پہلا بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے، 1 یا 2 بچے، یعنی اگر ایک بچہ بھی آپریشن سے پیدا ہوا ہے تو نیکسٹ پریگننسی آپ کی ہائی رسک پریگننسی ہے، کیونکہ حمل کے دوران اگر آپ کے حمل کو اچھے سے لے کے نہیں چلا جائے گا، یعنی آپ کا ٹریٹمنٹ، آپ کی اینٹی نیٹل کیئر اچھے سے نہیں ہوگی، تو 9ویں مہینے میں آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک پیچیدہ حمل ہے، یعنی ہائی رسک پریگننسی ہے جن میں پہلے بچے آپریشنوں سے پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہ خواتین جن کا بلڈ پریشر یا شوگر حمل سے پہلے زیادہ تھی یا حمل کے دوران زیادہ ہو گئی، یہ بھی وہ خواتین ہیں جس میں ماں اور بچہ دونوں خطرے میں ہوتے ہیں. اس صورت میں آپ کو کسی بھی ایسے کنسلٹنٹ کی سپرویژن میں بک کرانا چاہیے خود کو، یعنی اینٹی نیٹل کیئر کروانی چاہیے جدھر فزیشین کی سہولت موجود ہو. اسی طرح سے میڈیکل ڈس آرڈر میں ہارٹ ڈیزیزز بھی آ جاتی ہیں. دل کی بیماریاں پیدائشی بھی ہو سکتی ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. کچھ خواتین کو پیدائشی دل کے نقص ہوتے ہیں، والو کا مسئلہ، یا والو لیک ہوتا ہے یا تنگ ہوا ہوتا ہے، یا دل کے اور بڑے سارے مسائل ہیں جن کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتی اس چھوٹے ویڈیو کلپ میں. تو اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر یا دل کی تکلیف ہے، حمل سے پہلے تھی یا حمل کے دوران پیدا ہو گئی ہے، اس صورت میں آپ اور آپ کا بچہ دونوں خطرے میں ہیں. کسی بھی انکوالیفائڈ بندے یا سمپل جنرل پریکٹیشنرز کے انڈر سپرویژن آپ کو نہیں رہنا. آپ کو کسی اچھے کنسلٹنٹ کے انڈر سپرویژن اپنی پریگننسی کو لے کے چلنا ہے. اسی طرح سے وہ بچیاں یا وہ خواتین جن کو حمل کے دوران خون کی کمی کا سامنا ہے یا تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، ان میں بھی حمل کے دوران پیچیدگیاں زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی تمام خواتین جن کے پہلے بچے ضائع ہوتے رہے ہیں یا اب والے حمل میں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا دردیں شروع ہو گئی ہیں یا پانی کی تھیلی لیک ہو گئی ہے یا پہلے حمل کے دوران بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا پہلا حمل آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی تو یا میڈیکل ڈس آرڈر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تمام وہ خواتین ہیں جن کو ہم ہائی رسک پریگننسیز کہتے ہیں یا پیچیدہ حمل کہتے ہیں، جس میں ماں اور بچے دونوں کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائی لینی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کے کنٹرول ہونے کے مطابق
جلدی بلائیں عام لوگوں کی نسبت، کیونکہ عام ہیلدی پریگننسی میں جیسے 2 ماہ بعد بھی چیک کرا لیں تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہے یا کوئی اور کمپلیکیشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو زیادہ فریکوینٹلی کال کریں، زیادہ اینٹی نیٹل کیئر کے لیے بار بار بلایا جائے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچے کا خیال رکھیں، اور دوائیاں ٹائم پہ لیں اور جیسے ڈاکٹر ایڈوائز کریں تاکہ آپ پیچیدگیوں سے بچ سکیں. تھینک یو.